تو اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حزب الاعظم۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعاؤں پر لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ عاملین کو اپنے وظائف میں رکھنی چاہیے۔ جن لوگوں نے ہمارے یہاں سے کورس کیا ہے ان کے لیے ہم یہ بات لازمی طور پر بتاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور اپنے اس کو معمولات میں شامل کر کے رکھیں۔ مطالعے سے مراد اس کے اندر جو دعائیں ہیں اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کی ترتیب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی مسائل روحانی ہوتے ہیں، یعنی روحانی عملیات کے اندر آنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو مریضوں کے اوپر آتے ہیں وہ بھی اور جو عاملین کے اوپر آتے ہیں وہ بھی، تو ان سب کا یہ حل ہے۔ اسی طریقے سے ہر عاملین ہر لائن کے، چاہے وہ سپلیات کے ہوں یا پھر کالا علم کرنے والے ہوں، وہ اپنے معمول کی کچھ چیزوں کو رکھتے ہیں۔ ان کی اپنی کتابیں ہوتی ہیں جس سے وہ قوت حاصل کرتے ہیں، اور جس کے ذریعے وہ مدد لیتے ہیں موکلات وغیرہ سے، شیطانی طاقتوں سے۔ ان کی ایک اپنی لائن ہے، ہماری ایک اپنی لائن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں بتائی ہیں اس کا یہ مجموعہ اس کے اندر آپ کو ملے گا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ طاقتور عمل وہ ہیں جو حضور کی زبان سے نکلے ہیں اور حضور نے اپنے امت کو، اپنے صحابہ کو بتائے ہیں، حفاظت کے ہوں یا پھر مصیبتوں سے نکلنے کے ہوں۔ عاملین کا رجحان ذرا اس میں ڈسٹرب سا رہتا ہے، اور ان کا رجحان مجربات کی طرف زیادہ چلتا ہے۔ یہ ایک بہت غلط بات ہے، سنت کو چھوڑ کر مجربات کی طرف جانا۔ ہاں، مجربات بھی آدمی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے سنت کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو ہم اس کتاب کو دکھاتے ہیں، اور یہ حضرت مولانا عاقل صاحب جو جامعہ مظاہر علوم کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے اس پر کام کیا ہے۔ یہ اس کا صفحہ ہے، مصنف کا نام بھی اس میں لکھا ہے، اور تحقیق و تصحیح یہ زیر نگرانی حضرت کی ہوئی ہے اس کتاب پر۔ کئی اس کے جو نسخے تھے ان سب کو سامنے رکھ کر اس پر کام یہ ہوا ہے کہ جو حدیث کے الفاظ آگے پیچھے کچھ ہو رہے تھے اس کو صحیح کیے گئے ہیں، اور جو اصل مراجع تھے جہاں وہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں نقل ہیں وہاں دیکھا گیا، اور پھر کچھ الفاظ کم و زیادہ جو تھے اس کو صحیح کیا گیا ہے۔ یہاں سے اس کی ایک منزل شروع ہوتی ہے۔ یہ شروع میں کچھ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے دعاؤں کے۔ یہ پہلی منزل ہے، یعنی پہلے دن، یعنی بار کے دن، یہ شنبہ۔ یہ بار کے دن سے شروع کریں، جو پڑھنے والے ہیں ان کو ہم یہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہاں سے یہ پہلا نمبر انہوں نے دعاؤں پر ڈالا ہے، اور سامنے اس کا ترجمہ بھی ہے۔ پہلے ترتیب کیا رہے کہ عامل جو ہیں اس کو ہر یعنی دن کے اعتبار سے، یہ یہاں انہوں نے کونے پر لکھا ہوا ہے، ایک دن ایک منزل کو پڑھے۔ اسی طریقے سے یہ بار سے شروع ہو کر جمعے تک 7 منزلیں اس کے اندر ہے۔ ایک دن میں ایک منزل پڑھے، بہتر ہے صبح کے وقت پڑھ لیں، صبح کے وقت نہیں پڑھ سکتے تو پھر شام کو عصر کے وقت پڑھ لیں، اور عصر کے وقت بھی ٹائم نہیں ہے تو کسی بھی ٹائم اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن دن میں ایک بار اس کو، ایک منزل کو ضرور پڑھ لیں، اور 7 دن کے اندر یہ کتاب اپنی پوری کرے۔ اگر عملیات کا کام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رجت نہ ہو، رجت سے بچنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی رجت، چاہے وہ کسی بھی لائن کی رجت ہو، بزرگوں کے یہاں اس کا معمول رہتا تھا، اور اس کی باقاعدہ اجازت بھی وہ دیتے تھے۔ ہمیں بھی بہت سے لوگوں سے، بڑے اکابر سے اجازت ہے، جو ہمارے یہاں داخلے والے ہیں انہیں ہم اس کی اجازت سے بتا بھی دیں گے اور لکھوا بھی دیں گے۔ اس ویڈیو میں تو بتانا مقصود ہے۔ بہرحال دیکھیے، یہ پہلی منزل یہاں 12 نمبر صفحے سے شروع ہو رہی۔ اس کے مختلف نسخے مارکیٹ میں ملتے ہیں اور چھپے ہیں۔ اس کا چھوٹا نسخہ بھی آتا ہے، بڑے نسخے بھی آتے ہیں، بہت سارے نسخے اس کے ملتے ہیں۔ جہاں جس کو جو نسخہ مل سکے اس پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنے لیے یہ ذاتی طور پر نسخہ اس طرح کا استعمال کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ایک منزل پھر یہاں پوری ہو جاتی ہے 76 نمبر صفحے پر، کیونکہ بہت موٹا موٹا لکھا گیا ہے، دعاؤں کے نمبر ڈلے ہوئے ہیں۔ انہی دعاؤں کے عدد نکال کر یہ تعویذ میں بھی کام آتی ہیں۔ یہ دیکھیے، اس طرح کی دعائیں مضمون کے اعتبار سے، اس کا مضمون سامنے دیکھ لیں اور پھر وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی خاص مسئلہ ہو تو اس دعا کو دہرا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خاص وظیفہ اس کا بنانا ہو جو حاجت ہے تو یا تو مضمون کے اعتبار سے آپ دیکھیں یا پھر ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے جو اتوار کے دن کی ہے، پھر یہ یکشنبہ۔ پھر یہ تیسری منزل ہے، یہ دیکھیے اس طریقے سے ہم نے اس پر نشان لگائے ہوئے ہیں، اور یہ چوتھی منزل ہے پھر، یعنی یہ
اتنے صفحات یہ ایک دن میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل آخر نچوڑ ہے رجت سے بچنے کے جو وظائف ہیں، میں کل کے کل کو یہاں اس میں ذکر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے اس طریقے سے پورے ہفتے کی یہ ترتیب ہے، یہ جمعرات کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جمعہ کا دن کی شروع ہو جاتی ہے آخر میں۔ یہ یہاں سے جمعے کے دن یہاں سے جو شروع ہوئی ہے اس میں تمام کے تمام درود ہیں، اور ساری یہ درود پر جا کر پھر مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر آخر میں ایک بات اور اچھی ہے کہ اگر آپ کسی دعا کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بہت اچھا کام کیا گیا ہے۔ آپ اس کو اس شروع کے الفاظ سے اللہم سے جتنی دعائیں ہیں انہوں نے یہاں دیکھی اس ترتیب پر ذکر کی گئی ہیں، حدیثوں میں آئی ہیں۔ پھر اس میں ایک اچھا کام یہ ہے، نیچے حاشیے میں اس کے حوالے دیے گئے ہیں، جو کتاب، صفحہ نمبر، جلد نمبر، سب اس کو لکھا گیا ہے، کہاں سے لی ہے دیکھیے۔ یہ ہر جگہ آپ کو حاشیہ ملے گا، اور یہ پورے حوالے کے ساتھ اور بہت مضبوط ایک مجموعہ تیار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس کے فائدے اپنی جگہ بہت سارے ہیں۔ رجت سے بچنے کا ایک فائدہ ہے۔ دوسری بات، اعمال کے اندر تمام کے جو بھی اعمال کر رہے ہوں، کسی بھی عمل کے ساتھ اس کو چالو کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ باموکل چلے ہوں، بے موکل چلے ہوں، اس کو اپنے معمولات میں آپ شمار کیجئے، اور ہر وقت یعنی ہر دور میں، چاہے کوئی پرہیز چل رہا ہو، نہ پرہیز چل رہا ہو، یہ سنت اعمال ہیں۔ اور سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یعنی فائدے تو ہیں لیکن کوئی رجت کا مسئلہ نہیں ہے کہ رجت ہو جائے گی، کیونکہ سنت کے جو اعمال ہوتے ہیں اس سے رجت نہیں ہوتی بلکہ رجت ختم ہوتی ہے۔ عاملین نے جنہوں نے یہ ذہن بنا دیا کہ رجت جو ہے دوسرے طریقے کے اعمال سے ختم ہوگی، سنت اعمال سے نہیں ہوگی، وہ خود ایک رجت کا شکار ہیں۔ تو بہرحال رجت سے بچنے کے لیے بھی ہے، اپنے اعمال کے اندر نور زیادہ پیدا کرنے کے لیے، اپنے تعویذات میں اثر پیدا کرنے کے لیے، اور جو اپنی جھاڑ پھونک ہوتی ہے، کسی پر دم کرنا ہے، اس کے اندر بھی نور پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دعائیں کچھ ایسی ہیں جو صبح کو پڑھ لے یعنی تو شام تک اس کے ساتھ وہ نور باقی رہتا ہے، اور وہ ایسی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں حفاظت کے۔ الگ الگ مختلف روایات ہیں کہ کسی میں کہیں ایک آیا ہے، کہیں 70 فرشتے آئے ہیں۔ اس قسم کی دعائیں حدیثوں کی بہت بڑا یہ ذخیرہ ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، داخلہ نہیں لیا ہے، وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت عام ہے۔ اجازت کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت کے اعمال جو ہوتے ہیں، جو نقصان دینے والے نہیں ہوتے، ان کی اجازتیں ہم عام طور پر دیتے ہیں۔ بعض لوگ جن کے داخلے نہیں ہیں، مخصوص اعمال کی اجازت مانگتے ہیں، اور داخلہ بھی ان کا نہیں ہوتا، اور وہ مخصوص عمل ہوتا ہے تو اس کا اگلا پچھلا ان کو معلوم نہیں ہوتا، اور اس کی ترتیبات اور اس کا پرہیز اور اس کے اندر احتیاطیں سب چیزیں اسے واقف نہیں ہوتے۔ ایک ویڈیو دیکھ کر جو سبق کی ہوتی ہے اس سے جو ہے وہ اجازت مانگنے لگتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، اس پر بھی ضد کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اجازت دینے والے کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اجازت دے، چاہے نہ دے، زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ سنت کے اعمال کی اجازت جو عام ہے، جس میں نقصان نہیں ہے، وہ ہم دے ہی دیتے ہیں۔ اجازت نہ دینے میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، اس کے اوپر مستقل ہم ویڈیو بنائیں گے، اجازت کی ترتیبیں اور کتنے قسم کی اجازتیں ہوتی ہیں، اور اجازت سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اجازت کن کن چیزوں میں کام آتی ہے، اجازت نہ ملنے سے عمل کرنے میں کیا کمی آتی ہے، اور کس طریقے سے وہ بعض عمل جو ہوتے ہیں بنا اجازت کے الٹے پڑ جاتے ہیں۔ مستقل اس کے اوپر ایک ویڈیو انشاءاللہ آئے گی، اتنے آپ اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ آپ کے یہاں یہ عام طور پر ہر جگہ یہ مل جاتی ہے، اگر نہ ملے تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے یہاں سے اس کتاب کو آپ منگوا سکتے ہیں۔